آج جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور وکلاء کے ساتھ بڑا ہی متعصب اور انتہائی تہذیب سے گرا ہوا رویہ اپنایا۔ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ جیل سپرنٹینڈنٹ کا رویہ پہلے سے توہین آمیز ہے، اور 2-3 مواقع پہ ایک عدالتی کارروائی کے دوران جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وڑائچ صاحب، اسد وڑائچ، انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بد کلامی کی بھی کوشش کی۔ خان صاحب کی طرف ان کا رویہ جارحانہ بھی رہا ہے، اور ایک موقع پر یہ واقعات میڈیا کے سامنے ہوئے جب میڈیا بھی موجود تھی۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی اور جنرل سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان اور دیگر قیادت کو ماں سوائے چند وکلاء کے کسی کو ملنے نہیں دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم جج میاں حسن گل اورنگزیب صاحب نے متعدد ریٹ پٹیشن میں یہ احکامات جاری کیے تھے، اور عدالت نے ہدایات دی تھی کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ کرائی جائے۔ بہرحال عمر ایوب خان بولے ہوں گے آپ کے سامنے، اور یہی رویہ سب کے ساتھ اپنایا گیا۔ ہم اس رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میں خود اپنے تئیں سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آج تیار کر کے کل جمع کروں گا، تاکہ ہائی کورٹ کو ہم بتا سکیں کہ یہ شخص عدالت کے احکامات کو جو ہے مسلسل روند رہا ہے، اور آج جو ملاقات نہیں کرائی ہے اس میں 4-5 ڈیفرنٹ ریٹ پٹیشن میں آرڈر جاری ہوئے تھے۔ آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں اب یہ اندیشے مزید مستحکم ہو گئے ہیں کہ یہ موجودہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹ سے محروم کرنے جا رہی ہے، اور ہمیں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ہم نے جو لسٹیں دی ہیں ان لسٹوں کے حوالے سے کوئی بھی تکنیکی ایشوز اٹھا کر پی ٹی آئی کے لسٹوں کو رد کیا جائے گا، تاکہ ہماری عددی پوزیشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں خراب ہو جائے۔ تاہم آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ ایک آخری امید کے طور پہ جتنی بھی متاثرہ امیدواران ہیں، اور میں خود بھی ذاتی حیثیت میں اور ہمارے دیگر وکلاء دوست سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن کے تحت پاکستان کی تاریخ کی یہ جو سب سے بڑی چوری ہوئی ہے مینڈیٹ کی، یہ مسئلے، یہ ایشوز ہم سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن میں اٹھانے جا رہے ہیں۔ قوم بھی دیکھیں اور قوم کو استدعا ہے کہ ان پروسیڈنگ کو بڑا ہی میٹیکولسلی واچ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہاں پہ ارگو ہوتا ہے اور کیا ٹریٹمنٹ ہمیں دی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل اوورال انصاف کا عدالتوں میں فقدان ہے۔ جو شخص عدالت جاتا ہے انصاف لینے یا شکایت کرنے، اس کو یا اٹھایا جاتا ہے یا بھگایا جاتا ہے، اور یہ دونوں کے بعد پھر اس شخص کو عبرت کی مثال بنایا جاتا ہے۔ لہذا ہم کافی تعداد میں اب پٹیشن کرنے جا رہے ہیں، امید ہے کہ سپریم کورٹ میں یکجا ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے عہدوں کی بندربانٹ کر لی ہے۔ ہم آپ کے وساطت سے قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار پہ بیٹھیں گے تو اور ہمیں
زبردستی عزم اختلاف میں بٹھایا جاتا ہے، تو نہ تو یہ ہم سے چین سے اقتدار کر سکیں گے اور نہ ہم ان کو پاکستانیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے یا پاکستان کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے اور نہ اس قابل چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ خان کی ہدایات کے تحت اس دفعہ کی اپوزیشن میں کافی پڑھے لکھے لوگ بشمول وکلاء آئے ہیں۔ اگر ہم ان 28 سے قبل ہمارے سیٹیں ریسٹور نہیں ہوتی ہے تو ہم اگر مجبور کیے جاتے ہیں پوزیشن میں بیٹھے جانے پہ تو میاں شہباز شریف صاحب یہ نوشتہ دیوار لکھ لو کہ آپ کا خیال ہوگا کہ میں حکمرانی کروں گا، انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو شیروں کی کچار میں پائیں گے۔ آپ ایک لقمہ بھی کھائیں گے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا، اور اگر آپ زرداری جیسے مستند چور کو صدر پاکستان جیسے عظیم منصب پہ فائز کریں گے تو یہ پاکستان کی توہین ہوگی۔ پاکستانیوں کو یہ واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ خان نے تلقین کی ہے کہ ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے، آگے بھی اگر یہ ظلم کے ہتھ کنڈے اور فسطائیت سے بھرپور کارروائیاں کرتے ہیں تو خان کا حکم ہے کہ ہم نے بھرپور استقامت کے ساتھ ان کے ہر ظلم و جبر کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ سب کو یہ بھی واضح کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمین عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پہ انتہائی رنجش میں مبتلا ہیں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ یہی سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ نے اپنے ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے بنی گالہ کو منی جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے اور وہاں اپنے ہی گھر میں بشرا بی بی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ برتاؤ رکھا گیا ہے۔ علیمہ آپا کی ملاقات ہوئی، آج بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی، جو ان کے زبان سے بشرا بی بی کی شکایات آئی ہے اس سے واضح ہے کہ ان کی خوراک، ان کی صحت دیگرگوں ہے، ان کو انتہائی ناقص غذا دی جا رہی ہے، ان کو اپنے گھر میں ایک کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جو میٹرسز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو پرسنل کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ بار بار پہ ٹوکنا اور توہین کرنا، گویا ان کو ہدایت کی گئی وہ کہ آپ نے ان کا جینا دوبر کرنا ہے۔ تو آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ بانی چیئرمین کو ذہنی پریشانی سے آگاہ کرنے کے لیے، ان کو رنجش میں مبتلا کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ انتہا ناروا رویہ اسد وڑائچ نامی سپرنٹینڈنٹ جیل نے روا رکھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ ہدایت ہوئی ہے کہ خان کی اور بشرا بی بی کی 2 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو ہم اس سلسلے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ ہم 1843 کی پٹیشن سمیت کل ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ اسمبلی کا اجلاس ہونے سے قبل سپریم کورٹ پاکستان کی سیاسی، جمہوری، آئینی اور قانونی تاریخ کے سب سے بڑے مقدمے کا فیصلہ 28 فروری سے قبل کر لے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں میرے دوست احباب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں آپ کے سامنے کوئی اگر سوال ہیں تو ہم قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا متنازع فیصلہ کیا ہے، اس پر سارے جو علماء ہیں مذہبی جماعتیں اسٹینڈ لے رہی ہیں، آپ کا اس پر کیا اسٹینڈ ہے؟ قادیانی کے حوالے سے وہ فیصلہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن میں نے مولانا صاحب کا بیان سنا ہے۔ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے ورثاء شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے جید علماء کرام جو ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے،
جہاں تک میں نے سنا ہے، میں چونکہ وکیل ہوں، فیصلہ دیکھنے کے بعد میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں، لیکن جو سنائی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی ترویج یا تبلیغ کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایسا کوئی مینڈیٹ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے کر سکتی ہیں جو آئین سے متصادم ہوں۔ اور اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ علماء کے ساتھ ہوگی اور ان تمام قوتوں کے ساتھ ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں گے جو خاتم النبیین کی شان میں کوئی بھی ہرزہ سرائی کرے یا کوئی اپنی بے دینی پھیلانے کی کوشش کرے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ اگر ہمیں سیٹیں ریسٹور نہیں ہوتی ہیں تو ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو کیا آپ کو وہ دے دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اپوزیشن کریں؟ اور ابھی تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کل ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں ان کی سماعت 28 سے قبل ہو جائے گی۔ مروت صاحب، آپ کے مختلف لیڈرز نے کوئی 140 سیٹیں کہتا ہے، کوئی 180 سیٹیں کہتا ہے، تو آپ لوگ کو آپس میں تعداد کیوں نہیں ملتی سیٹوں کی، اور اصل سیٹیں کتنی ہیں جو آپ سے چھینی؟ وہ کوئی کون ہے؟ آپ کبھی 140 کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بیرسٹر گور صاحب نے 140 سیٹوں کا، آپ 180 کہتے ہیں، اصل میں کتنا مینڈیٹ چھینا گیا ہے آپ کا؟ یہ آپ کی اپنی ہی بات ہوگی جو آپ نے ابھی اختراع کر لی۔ ہم نے تو 180 سیٹوں کی بات کی ہے، 140 کس نے کہا ہے؟ تھینک یو سو